اور نہ ہی ہم کسی کو بتا اور سکھا سکتے ہیں۔ ہماری جو نیت ہو وہ یہی ہو کہ ہم تو صرف یہاں سیکھنے آئے۔ اگر یہ نیت ہے کہ ہم یہاں سیکھنے آئے تو واقعی اللہ تعالیٰ یہاں سے سکھا کے ہی بھیجے گا۔ اور اگر یہ گمان آیا دل میں کہ ہم تو سکھانے آئے تو جو کچھ ہے اسے مٹا کے بھیجے گا، جو سینے میں ہے اسے بھی مٹا دیا جائے۔ حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ جو شوہر وردیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، جب جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش ہوئی اور خیال پیدا ہوا کہ کسی بزرگ کے پاس چلیں اور ان سے کچھ علم حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کریں، تو جو کہ آپ خود ہی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ خود ہی بہت بڑے عالم تھے۔ جب آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا، سینے پہ یوں ہاتھ جیسے ہی رکھا، حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا علم تھا سب غائب ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ، سب غائب ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، ابھی تو میں تو اتنا بڑا عالم اور تمام علم و فن میں ماہر سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ علم و فقہ جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، ظاہری علم جو ہے دین کے، اس کا تو میں اتنا بڑا جانکار ہوں، اور ابھی ان کے ہاتھ رکھنے سے مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں سینے پہ غور کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے حضور یہ کیا ہو گیا؟ حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، تو آئے کیوں یہاں؟ بولے حضور علم نافع سیکھنے کے لیے، علم معرفت جاننے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ بولے تو یہ جب نیت لے کے آئے ہو تو دیا کس میں جائے؟ دیا کس میں جائے؟ ہو برتن چاہیے اس کے لیے۔ آپ اگر کوئی چیز لینے جائیں گے تو خالی برتن لے کے جائیں گے کہ بھرا برتن لے کے جائیں؟ ہر کوئی جانتا ہے خالی برتن رہے گا تو اس میں سامان آئے گا، بھرا رہے گا تو نہیں آئے گا۔ پانی کی بھری بالٹی میں آپ پانی بھریں گے اور تو آلریڈی فل ہے، پانی لینا ہے تو خالی کر کے جائیے، پانی بھر جائے گا جتنا آپ کو چاہیے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شہاب الدین تمہارے سینے میں تو اتنا علم ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اور کیسے لکھا جائے، اسی لیے تمہارے سینے سے ان سارے ظاہر علوم کو ہٹا کر کے صاف کر دیا۔ اب جو علم نافع ہے وہ شیخ اور مرشد علم طریقت تمہارے سینے میں ڈالیں گے اور تم اللہ کو پہچان جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ جو میرے منہ سے نکلا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اگر یہاں پر سیکھنے کی غرض سے حاضر ہیں تو حقیقتاً سکھا دیا جائے گا، جان لیں گے ہم سب کچھ جو نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کچھ بھی نہیں جانتے، اللہ کو ہی نہیں جانتے۔ اللہ اللہ چلاتے ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہر کوئی لیکن اللہ کا نام لیتا ہے۔ اولیاء اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سبحان اللہ، ان سے ملاقات ہے، ان سے بات ہے، ان سے دیدار ہے، ان سے ملے گا بھی وہی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں نبی کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ نبی کے پاس نہ بلڈنگ ہے، نہ زمین ہے، نہ زیور ہے، نہ پیسے، گویا کہ ہے تو سب کچھ، لیکن جس کی وراثت ان کے پاس ہے، دنیا کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء کے پاس نبوت ہے، ملے گا تو ان سے وہی ملے گا۔
جو جس کا وارث ہے تمہیں اس کی وراثت ویسے ہی ملے گی. تو نبی جو ہیں وہ اللہ کو پا چکے, دین کو سمجھ لیا, اللہ کی معرفت ان کے سینے میں محفوظ ہے. اب جو بھی ان کے بارگاہ میں جائے گا اللہ کو پانے کے لیے, تو اگر خالص نیت لے کے گیا تو جو کچھ ہے ان کے پاس وہ نظر کرم کر کے عطا کر دیں گے. وہی حال اولیاء اللہ کا ہے, سیم ٹو سیم, کوئی تبدیلی نہیں. ہم گھر کو, بار کو, بزنس کو, بیاپار کو, بیوی کو, بچوں کو, سارے معاملات کو چھوڑ کر دربار حقانی انجمن میں آئے, اور اگر آ کر کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہ لے کر کے گئے تو پھر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ رضا ملے گی کیسے؟ نیت سے. نیت سے, نیت کرو بابا. حضور پوشیدہ حضور رسول اللہ کہتے تھے نیت کرو بابا, نیت قرار جننے ٹوکا پیسہ لاگ بے نا. نیت کرو, نیت کرنے کے لیے کسی پیسے کوڑی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم نے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کہتا ہے جس نے خود نیت نہیں کیا کہ میں نمازی بن جاؤں, میں ایماندار بن جاؤں, میں متقی پرہیزگار بن جاؤں, میں اللہ والا بن جاؤں, میں نیکوکار بن جاؤں, اللہ کی بارگاہ میں متبرک ہو جاؤں, قبول کرنے والا ہو جاؤں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, یہ جب وہ نیت نہیں کیا تو کیسے ملے گا؟ اسی لیے پوشیدہ اللہ کہتے ہیں بابا نیت کرو. اگر تم نیت کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور عطا کر دے گا. حضور کہتے تھے, غریب پیر بھائیوں کو کہتے تھے حج کا نیت کرو نا بابا, حضور پیسہ نہیں ہے. ارے نیت کرو نا بابا, حضور پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے, تو حج نہیں کر سکے گا, جب مرے گا تو حاجیوں کے ساتھ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ تو نیت تو تھا حج کرنے کا. اب اللہ کی مرضی, اس نے پیسہ نہیں دیا, ہم نہیں گئے کعبہ میں, تو یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا, ہماری تو نیت تھی. تو یہ چیز اور یاد رکھیے, جو یہ گمان کرتے ہیں کہ کیسے ہم کو ملے گا, مجھ کو کیسے ملے گا, ارے میں تو چھوٹا سا آدمی, میں تو جونپور کا, میں بہار کا, میں بنگال کا, میں کیسے ارب پتی بن جاؤں گا, میں کیسے اتنا بڑا بزنس والا بن جاؤں گا, مجھ سے کیسے اللہ راضی ہو جائے گا, مجھ کو تو کچھ پتا نہیں ہے. آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کے سامنے کسی کو کچھ پتا نہیں. جس کو کچھ بھی پتا ہے اللہ نے اسے پتا بتایا ہے, اللہ نے اسے سکھایا ہے, اللہ نے اسے دیا ہے, تب اسے ملا ہے. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ اگر چاہے گا تو رائی کو پہاڑ بنا دے گا. اسی لیے اگر وہ چاہے گا تو ایک عام انسان کو ولی بنا دے گا, اپنا دوست بنا لے گا, اپنا محبوب بنا لے گا. اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو جو دوستی کے لیے آئے گا, جو دوستی کے لیے آئے گا اور اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں قبول کیا جائے گا. لیکن اگر قبول کرنے کی, اگر وہ آیا اور خالص نیت کے ساتھ آیا تو اللہ کبھی اپنے دربار میں آئے ہوئے لوگوں کو ٹھکراتا نہیں ہے. یہ اس کی شان ہے, اس کی شفقت ہے, اس کی رحمت ہے. تو مقصد کیا ہے؟ یہی ہماری نیت ہونی چاہیے, ہمارے دل میں یہی ہونا چاہیے. کوئی ممبر پہ کھڑا ہو کر اگر واز کرے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا اس کا مرتبہ ہو گیا. بہت ایسے پیر بھائی ہیں حقانی دربار کے, حقانی انجمن کے, مولانا خان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے, ایسے ایسے پیر بھائی ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے ان کو کیا پتا ہوگا. حقیقتاً وہ مقبول بندہ ہے, وہ قابل قبول بندہ ہے, وہ میرے مرشد کے بہت قریب ہے, لیکن ہمیں خبر نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعظیم کرو, ادب کرو, یہ کسی کو چھوٹا بڑا خیال نہ کرو. اور سنیے, ولی اللہ کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے یہ امیر خسرو سے پوچھیے. امیر خسرو سے پوچھیے, نظام الدین اولیاء کے مرید تھے, کیسے اپنے مرشد کی تابعداری کی جاتی ہے. تعظیم میرے حضور قبلہ اتنی مرتبہ کہتے بابا تعظیم کرو, ادب کرو. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت امیر خسرو کا واقعہ تو سبھی جانتے ہوں گے. ایک بار حضرت امیر خسرو
رحمت اللہ علیہ دلی سے بنگال آئے کسی مشاعرے میں، ان کے مرشد نے کہا کہ جاؤ اللہ والوں کی محفل ہے، شعر و شاعری ہے وہاں پر، علم عرفانی جو ہے کہ شاعری ہے، جاؤ تم بھی جاؤ میری طرف سے۔ وہ یہاں بنگال چلے آئے، اور اسی درمیان ایک شخص تھا جس کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ بہت ہی پریشان تھا، بہت پریشان تھا، تو وہ پیسے کے لیے پریشان تھا کہ کہیں سے انتظام ہو جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر لیتا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک نظام الدین رحمت اللہ علیہ ایک ولی ہیں، ایک بزرگ ہیں، تم ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یقیناً تمہاری جو خواہش ہے، مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ سنیے، آج سے نہیں، سینکڑوں سال سے لوگوں کا خیال ہے کہ اولیاء اللہ کے دربار میں جاؤ، تمہاری جو خواہش ہے پوری ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور سنیے، کل جو بیان ہوا تھا کہ یہ محمود غزنوی جو گئے تھے حضور کی بارگاہ میں، جو مرشد کی بارگاہ میں، تو یہ عام لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے، ہزار پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر کہیں سے کچھ ملنا ہے تو یہ اولیاء اللہ ہی سے ملنا ہے۔ اب آج اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کی کمی۔ اور ایک بات سن لیجئے، بہت بہترین بات ہے، اب کوئی یہ اگر سمجھے کہ ان سے کیا ملے گا، یہ تو دیکھنے میں ایسے ہی ہے، تو یقیناً اس سے کچھ نہیں ملے گا، یقیناً اس کو نہیں ملے گا۔ کیوں تم کو ملے گا بھائی؟ تمہارے نظر میں تو ویسے ہی ہے، جب ویسے ہی ہے تو تم کو نہیں ملے گا، ہم کو ملے گا کیونکہ ہم ان کو اپنا باپ سمجھتے ہیں روحانی، ہم کو ملے گا، ہمارا یقین ہے۔ نبی کا امتی اور غلام مومن وہی ہوا جو نبی کو مان لیا، جو نہیں مانا ویسے کا ویسے ہی رہ گیا۔ کس کی خرابی ہوئی؟ حضور کی رسالت میں کوئی کمی آ گئی؟ ان کے ہاں اللہ کے مقام میں کچھ گراوٹ ہوئی؟ نہیں، وہ محمود، وہ کیا ہے، محمد تعریف کیے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ ان کی تعریف میں کوئی کمی نہیں۔ فائدہ تو اس کا ہوا جس نے انہیں نبی مان لیا، فائدہ اس کا ہوا کہ وہ دوزخ سے جنت کی طرف آ گیا، عام انسان سے خاص لوگوں کی طرف آ گیا۔ فائدہ اس کا ہوا جو کنکر پتھر سورج چاند کی طرف تھا، وہ الٹ کر کے اللہ کی طرف آ گیا۔ فائدہ اس کا ہوا جس نے ان کو مانا، پوری دنیا میں اللہ نے انہیں زندہ کر دیا، تا قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا عزت و اکرام کے ساتھ۔ اور نقصان ان کا ہوا جنہوں نے ان کو نہیں مانا۔ آج پہلے بھی دنیا کے لوگ لعنت کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور تا قیامت تک لوگ اس پہ لعنت ہی کرتے ہیں۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ ماننے والوں کا ہے، جس نے مانا اس کا فائدہ، نہیں مانا اپنا سمجھے۔ دربار کیوں کسی کو کچھ کہے؟ کچھ نہیں کہتے، اولیاء اللہ کچھ نہیں کرتے، ماٹی کی طرح ہے، آؤ پیر مارو، جوتا مارو، ٹھوکر مارو، جو مارنا ہے مارو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اندر جو نفس تھا اس کو مٹی میں ملا دیا اللہ کے لیے، اسی لیے ان کے ہاں کچھ بولا نہیں جاتا۔ تو ہوا یوں کہ وہ آدمی پہنچا بارگاہ نظام الدین میں پہنچا، تو جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ شیخ کوئی جوتی پہناتا ہے، تو کوئی وضو کے لیے پانی دے رہا ہے، تو کوئی نماز کے لیے مصلی لگا رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے لوگ ادھر ادھر اپنا جو ہے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، ہمیشہ جو خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب یہ پہنچا تو جو یہ منظر دیکھا اس نے روحانی کیفیت، اب وہ بھول گیا کہ میں کس کام سے یہاں آیا تھا۔ دیکھیے یہ کوئی عام بات ہے؟ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کی تجارت کرتے ہیں، کہیں سبحان اللہ، لیکن جب وہ دربار میں آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے بزنس کا کیا حال ہے۔ یہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا صرف حال نہیں ہے، یہ مولانا دانگاچی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہے، اور ان کا ہی نہیں ہے، سارے اولیاء اللہ کا یہی حال ہے۔ ان کے یہاں دنیا نہیں دین بانٹی جاتی ہے، اور جہاں دین بٹے وہاں دنیا کا اہم و گمان نہیں رہتا۔ گویا کہ دنیا میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن دین اس طرح سے غالب ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو بھول جاتا ہے۔ بھول گیا وہ آدمی، اب وہ بھی جوتی پہنا رہا ہے، وضو کے لیے پانی دے رہا ہے، مصلی بچھا رہا ہے، لگ گیا خدمت میں حضور کے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ،
2 महीना गुजर गया। एक दिन निजामुद्दीन औलिया जो है वो मिजाज में थे, हाल में थे। एक कैफियत औलिया अल्लाह की होती है जिस वक्त वो एक ऐसी कैफियत में रहते हैं कि अगर खुश होके जो कह दिया पत्थर की लकीर हो गई। पहाड़ तोले जावे वलीला जबान तोलबे ना, मेरे पोशीदा हुजूर किबला कहते थे। पहाड़ को कभी किसी ने हटते देखा? हटते देखा? पहाड़ जहां है वहीं रहेगा, कयामत तक हट नहीं सकता। लेकिन मुर्शिद ये समझाना चाह रहे हैं कि पहाड़ हो सकता है अपनी जगह बदल दे, लेकिन वली के मुंह से निकली बात नहीं बदल सकती। ये बात बहुत पॉइंट की है, समझो, फिक्र करो, रिसर्च करो। पूरी जिंदगी इसी एक वर्ड में रिसर्च करते करते इंसान मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन इस रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर सकता। औलिया अल्लाह की बात जो होती है, एक वर्ड जो वो बोलते हैं, सारी कायनात को निचोड़ करके रख देते हैं। उसने हुआ ये, हुजूर निजामुद्दीन हाल में थे। बोले बाबा तुम कहां से आया है? अब हाल में जो कि पहचानने से इनकार कर दिया। बोले ये तो हमारा है ही नहीं खादिम। कहां से आया तुम? बोले हुजूर मैं फला इलाके से हूं। कब आया? बोले 2 महीना। क्यों आया? बोले हुजूर मैं तो जिस लिए आया था वो काम ही भूल गया। बोले क्या काम? बोले मेरे बेटे की शादी है और उसके लिए मैं कुछ पैसे के लिए आया था कि कुछ जरूरत मेरी पूरी हो जाती तो हुजूर मैं शादी कर लेता, लेकिन यहाँ आने के बाद 2 महीने गुजर गए, हुजूर मुझे याद ही नहीं रहा। बोला अच्छा बाबा फकीर के दरबार में तो कुछ नहीं है, ये मेरी टूटी हुई जूती है जो मैं पहनता हूँ, जूती पहना रहा था वो। बोले ले जा इसी से तुम अपनी जरूरत पूरी कर लेना। गोया कि वो तो 2 महीने में रह करके देख लिया था मुर्शिद का अदब, अब इनकार कैसे करे? अंदर में सोच रहा है चलो भाई मिली तो मिली, टूटी जूती मिली। अब इस टूटी जूती को मैं क्या करूं? इसको अगर बेचूंगा तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है। भाई टूटी जूती को कौन खरीदता है? गोया कि शेख ने दे दिया था, अदबन उसने ले लिया और लेके चलता बना। चलते हुए अब वो जो कि रास्ते में लंबा सफर था, जाकर के एक बागीचे में पड़ाव डाल दिया, बैठ गया, वहीं आराम करने लगा। इधर अमीर खुसरो बंगाल से मुशायरा जीत करके 2 खच्चर सोना चांदी भरे लिए चले आ रहे थे। 2 खच्चर, क्योंकि बादशाहों के यहाँ सोने चांदी की तो कमी होती नहीं थी। और बादशाह उसी को कहते हैं, एक बात और सुन लीजिए, बादशाह किसको कहते हैं? बादशाह बेनियाज होता है, वो नाप के तौल के नहीं देता। खासियत जानिए बादशाह की, बादशाह नाप के तौल के नहीं देता, बादशाह यूं ही हुक्म करता है और दे दिया जाता है। बादशाहों का ये हाल है। जब दुनिया के बादशाह का ये हाल है कि खच्चर खच्चर सोना चांदी भर के दे सकता है, दुनिया का मालिक है, तो जो सारी कायनात का बादशाह होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या नहीं दे सकते? और सुनो, जो उनका नाइब है, जिसको मेंबर दिया गया मेरे गद्दी नशीन हुजूर किबला को, वो क्या नहीं दे सकते? फर्क यह है कि उस दौर की तरह न बनो, अबू जहल की तरह जो ये दावा कर बैठा कि ये तो मेरा भतीजा है और मेरे हाथ में खेला कूदा पला बड़ा और ये नबी हो गया। ये अबू जहल सोच लिया, ये उसके दिमाग में आ गया, जिसकी वजह से उसे रांगे दरगाह कर दिया गया। खानदाने रसूल होने के बावजूद उसे ईमान नसीब नहीं हुआ और दुनिया कोने कोने और बिलाल जैसे गुलाम हबशी को ईमान अता कर दिया। क्या मतलब? वो सिर्फ अपना जैसा ही समझ लिया था, मेरा बच्चा और नबी नहीं। अल्लाह जिसे चाहे उसे नबी बनाए, अल्लाह जिसे चाहे उसे वली बनाए। यही ख्याल इब्लीस का भी था। अबू जहल से उसका अलग ख्याल नहीं था, वही ख्याल उसका भी था। क्या? मेरे सामने बना, मिट्टी से बना, 10,000 साल से मैं जन्नत का खजांची, जितने फरिश्ते उनका मैं सरदार, जमीन का कोई जर्रा नहीं जहां सजदा मैंने न किया हो, और ये आज मिट्टी से बनाया गया और मैं इसका सजदा करूं। बस यही ख्याल उसका भी था। अबू जहल और इब्लीस में कोई फर्क नहीं था। वही हाल अभी भी है और ये रहेगा कयामत तक। कहिए सुभान अल्लाह।
اس کا بھی یہی خیال، ابلیس کا یہی خیال، میرے سامنے بنا، مٹی سے بنا، میں اس کا سجدہ کروں۔ وہ یہ بھول گیا کہ سجدہ کس کا کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا، کون کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تم آدم کے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تمہیں تو سوچنا چاہیے تھا جس کے لیے میں ذرہ برابر سجدے کی جگہ نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے میں 70,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، جس کے بدولت میں ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار رہا، وہ مجھ کو کہہ رہا ہے کہ تو سجدہ کر آدم کا۔ اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا، اپنے انا میں آ گیا۔ وہی حال نبی کے زمانے میں ہوا اور وہی حال ولیوں کے زمانے میں ہوا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ جو یہ گمان کرے یہ مرشد ہے، میں تو ان کے ساتھ رہتا تھا، کھاتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، مجھ سے مشورہ لیتے تھے، میرے ساتھ رہتے تھے، یہ تو میرے ہی جیسے جی جیسے ہی یہ دل میں آیا ایمان سینے سے کھینچ لیا گیا، پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم بے ایمان ٹہل رہے ہیں، رہتے ہوئے یہاں رہتے ہوئے ہم بے ایمان ٹہل رہے ہیں، ہمیں خبر نہیں، ہمارے سینے سے ایمان غائب ہے۔ صرف یہ جو سوچا، یہ سوچو رہتا ضرور تھا، لیکن ہم سب میں سے اللہ نے انہی کو چن لیا ہے، اسی لیے ان کی تابعداری کرنی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹانا، اپنے نفس کو مٹانا، اور جو کہہ دیا جائے، جو حکم مل جائے اسی پر لبیک کہہ کے حاضر ہو جانا۔ یہی تو مریدی ہے، یہی تو تابعداری ہے، یہی تو فرما برداری ہے۔ نظام الدین اولیاء اللہ کی بارگاہ سے جب وہ گزرا، باغیچے میں بیٹھا، ادھر سے امیر خود لاؤ، مرید کیسا مرید وہ جسے اپنے مرشد کے ہونے کی خبر نہ ہو؟ کیسا مرید؟ کیا تصوف کی بات لوگ خیال میں لاتے ہیں؟ کیسا مرید ہے وہ جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا مرشد ہے کہ نہیں، میرا مرشد کہاں ہے؟ اس کی محبت، اس کی خوشبو، اس کا مزہ اس کے سینے میں، اس کے قلب میں، اس کے دل میں اگر نہیں اترتا تو ابھی تک وہ مرید نہیں ہو پایا ہے۔ سوچا کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے خوشبو مل رہی ہے، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر کہاں میرے مرشد آ کے یہاں بیٹھ گئے۔ ڈھونڈتے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں، کوئی ہے نہیں، صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جا کے پوچھا، بھائی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ بولے میں دلی سے آ رہا ہوں۔ بولے دلی کہاں سے؟ بولے نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے۔ بولے ان کی بارگاہ سے؟ بولے ہاں۔ بولے ان سے تم ملے ہو؟ بولے ہاں۔ بولے تم نے ان سے بات کیا؟ بولے ہاں۔ بولے ان کے ساتھ رہے؟ بولا ہاں۔ بولا چہرہ ادھر گھماؤ، پیشانی کو بوسا دیا، آنکھ کو چوم رہے ہیں، امیر خسرو اسی آنکھ سے تم نے میرے مرشد کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، تیری آنکھ تھوڑا چوم لو، اسی چہرے سے تم نے دیکھا ہے، تیرے ماتھے کی پیشانی ذرا چوم لو۔ پہلے تو یہ کیا، پھر پوچھا کہ مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں۔ بولے کیا ملا؟ بولے کچھ بھی نہیں۔ بولے کچھ تو؟ بولے ہاں ایک چیز ہے۔ بولے کیا؟ بولے وہی شیخ نے ٹوٹی جوتی دے دی ہے۔ کہاں ہے؟ چھپا کے رکھا تھا، بغل میں دبا کے۔ بولے یہاں۔ جیسے جوتی دیکھا امیر خسرو نے، یہ تصوف ہے، یہ پیر و مرشد اور مرید کے درمیان کا رشتہ ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں چاہے جہاں رہو، اگر یہ اس کمال کے درجے پر اپنے مرید اگر مرشد سے عشق کرتا ہے تو جرپن میں ہو چاہے جاپان میں ہو، اسے خوشبو جاتی رہے گی۔ روحانیت کی خوشبو اس تک جاتی رہے گی۔ مطلب کیا؟ حقانی درود پڑھو گے جاپان میں، مرشد یہاں سے دیکھیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ جوتی اٹھا لیا، چوم رہے ہیں امیر خسرو، کہو سبحان اللہ۔ یہ سکھایا امیر خسرو نے کہ پیر کی جوتی کو چومو۔ پیر کا حال یہ ہے کہ جوتی بھی اس لائق ہے کہ اس کو بوسا دیا جائے، اس کو آنکھوں سے لگایا جائے، اس کو چوما جائے۔ چوما۔ بولا اچھا تو بھائی تھوڑا سمجھاؤ کیا معاملہ ہے؟ بولے ایسے سے میں گیا تھا، میری بیٹی کی شادی ہے، اب بھلا بتائیے شیخ نے جوتی دے دی، میں کیا کروں گا اس جوتی کا؟ کیا کہا میرے خسرو نے؟ بیچو گے جوتی؟ بولے کیا ملے گا اس کا؟ بولے بیچو گے؟ بولے کیا ملے گا؟ بولے میرے پاس تو صرف یہ 2 کھچروں سے بھرے سونے چاندی ہیں،
اگر اتنے میں تم سودا طے کر لو تو اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا ہی ہے، اتنے میں اگر تمہاری مرضی ہو تو جوتی بیچ دو۔ کیا کہا امیر خسرو نے؟ میرے پاس بس اتنا ہی ہے، یعنی اور بھی اگر کچھ ہوتا تو میں وہ سب تم کو دے دیتا اس جوتی کے بدلے۔ تو وہ سوچا بھائی تو بڑی اچھی قیمت مل گئی، میں تو سوچتا تھا 2 وقت کی روٹی محال ہے، یہ تو اتنا مل گیا کہ میں کئی شادیاں کر ڈالوں گا اتنے سے۔ بہرحال سودا طے ہو گیا اور جوتی آپ نے اس سے لے لی، 2 کھچر سے بھرے سونے چاندی کے جو کھچر بھرے ہوئے تھے اس کو دے دیا، بھائی لے جاؤ جوتی ہمیں دے دو۔ اور اب دیکھیے جوتی کا حال، اس جوتی کو اپنا امامہ اتارا اور سر پہ رکھ کر کے اسی جوتی پہ پگڑی باندھی۔ کہو سبحان اللہ۔ اسی جوتی پہ پگڑی باندھی اور باندھ کر کے آئے دلی میں۔ شیخ نے کہا ارے خسرو آ گئے؟ جی حضور، جی حضور۔ کیا لائے میرے لیے؟ کیا لائے میرے لیے؟ یہ مت سوچئے کہ ہم اپنے مرشد کو کچھ دے نہیں سکتے۔ ہر مرشد چاہتا ہے میرا مرید میرے لیے کیا لایا ہے، لیکن بس دل میں جھانکیے، دل میں دیکھیے، دل میں سوچئے۔ جب بھی مرشد یہاں بلاتے ہیں ہم سب کو، وہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا لایا میرے لیے۔ ان کو کیا چاہیے پتہ ہے؟ بتاتا ہوں۔ بولے حضور کچھ بھی تو نہیں لایا۔ پگڑی کھولی، جوتی نکالا، بولے حضور بس یہ جوتی آپ کا لایا۔ بولے کتنے میں لیا؟ کہو سبحان اللہ۔ کتنے میں لیا؟ حضور 2 کھچر سونے چاندیوں سے لیا۔ امیر خسرو نے جب یہ کہا تو نظام الدین نے کیا کہا معلوم ہے؟ بڑا سستا سودا کیا امیر خسرو، بڑے سستے میں خرید لیا تو نے نظام الدین کی جوتی۔ کیا مطلب؟ اولیاء اللہ کی جوتی کی قیمت اگر پوری دنیا دے کے بھی ادا کی جائے تو نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور میرا مرشد کیا چاہتا ہے اپنے مریدوں سے جانتے ہیں؟ ایک سچا دل، ایک صاف دل، ایک ستھرا دل جس میں صرف اس کی محبت ہو، اس دل میں صرف اسی کی یاد ہو، اس دل میں صرف مرشد کی تڑپ ہو، اس دل میں صرف مرشد کا عشق ہو۔ وہی دل میرا مرشد چاہتا ہے ہم سبوں سے۔ آؤ دولت کے لیے نہیں، آؤ گاڑی باڑی کے لیے نہیں، آؤ شان و شوکت کے لیے نہیں، آؤ ایک اچھا صاف ستھرا دل لے کر کے جس دل میں یہ مرشد اللہ کو ڈال سکیں، ایمان کا نور گھسا سکیں، کامل بنا سکیں، ایسا بنائیں کہ کل روز محشر میں مولانا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں پر وہ خود فخر کریں اور کہے کہ اللہ یہ تحفہ ہے تیرا میرے لیے، تیرے لیے میری طرف سے یہ مرید لے کے آیا ہوں۔ کیسے مرید؟ جو تیرے لیے حرام کو چھوڑا، اے اللہ تیرے لیے ناجائز کو چھوڑا، اللہ تیرے لیے مشکلات اٹھائی ہے، تیرے لیے گالیاں سنی، تیرے لیے رات میں اٹھ کے نمازیں پڑھتا، روزہ رکھتا، ذکر کرتا، وظیفے پڑھتا، دنیا کی لان تان سنتا، تیرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا، تیرے لیے دنیا سے لڑ جاتا، تیرے خوشی کے لیے سب کچھ کر جاتا، ایسا نیک بندہ اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے لایا۔ یہ میرے مرشدوں کا دلی خواہش ہے، ہم لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا بننا چاہیے۔ ارے اس در پہ تو ایسے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، اگر پردہ کھینچ لیا جائے نا تو ہم لوگ گیٹ کے باہر چلے جائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ گیٹ کے باہر ایسی ہستی بیٹھی ہے، نہیں دکھتا ہم کو، اسی لیے ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ جس دن کھل جائے راز بولے بابا এই জায়গা আমি থাকতে পারবো না, খুব বড় জায়গা আছে, বড় লোক আছে এখানে। کیا مطلب ہے؟ یہ دربار روحانی دربار ہے، اولیاء اللہ کا دربار ہے، غوث و قطب خواجہ کا دربار ہے۔ ساری کائنات سے اولیاء اللہ 10 دن یہاں آئے ہوئے ہیں اور رہیں گے، اور ان کی مجلس میں یہی تو فیض ہے مرشد کا۔ جو اس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی نیکیاں کیوں مٹ جاتی ہیں، اس کے مرتبے کیوں بلند ہوتے ہیں؟
کیوں؟ کیونکہ یہ جو روحانی لوگ ہیں، جو یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بار جو ہے استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب